بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے ایام جوں جوں قریب آتے ہیں، ایک وسوسہ چار سو پھیلا دیا جاتا ہے، یا یوں کہیں کہ ایک سوال اٹھا دیا جاتا ہے کہ آیا بھینس کی قربانی جائز ہے یا ناجائز، نر ہو یا مادہ۔ بھینس کی قربانی کو مشکوک ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے اچھی طرح سمجھ لیں، قرآن پاک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 میں بالکل صاف لفظوں میں رہنمائی فرماتا ہے، احلت لکم بہیمۃ الانعام۔ اللہ جل شانہ نے تمہارے لیے چوپائے حلال قرار دے دیے، چل پھر کر چرنے والے جانور۔ مفسرین امت نے ان چلنے پھرنے والے چوپاؤں میں، جانوروں میں بھینس کو بھی لکھا ہے اور صراحت سے لکھا ہے۔ چنانچہ امت کے مفسرین کی اس تفسیر کی روشنی میں ہی بھینس کو حلال جانور خیال کیا جاتا ہے۔ پوری امت اس کا گوشت استعمال کرتی ہے اور ان کا دودھ پیتی ہے، جبکہ سورہ انعام کی آیت نمبر 143 اور 144 میں اللہ جل شانہ نے 8 جانوروں کا ذکر فرمایا صراحت کے ساتھ جو حلال ہیں۔ وہ 8 جانور حسب ذیل ہیں: من الضأن اثنین، بھیڑ نر اور مادہ دونوں; من المعز اثنین، بکری نر اور مادہ دونوں; من الابل اثنین، اونٹ نر اور مادہ دونوں; ومن البقر اثنین، گائے نر اور مادہ دونوں۔ اب جو جانور چوپائے ہوں، چل پھر کر چرنے والے ہوں، اور پھر یہ ذکر کیے ہوئے 8 جانور، ان کی پھر جتنی بھی نسلیں ہوں گی وہ سب کی سب حلال ہوں گی اور سب کی قربانی جائز ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ صرف بھیڑ کا ذکر ہے، لیکن بھیڑ کی بے شمار نسلیں ہیں: چترا، کجلا، دمبا۔ ہر علاقہ میں ہر نسل اس کا اپنا ایک نام، اپنا ایک تعارف ہے۔ ایسے ہی بکری، اس کی مختلف نسلیں، مختلف نام ہیں۔ ایسے اونٹ، اس کی مختلف نسلیں، مختلف نام ہیں۔ اسی طریقے پر گائے، اس کی مختلف نسلیں، ان کے مختلف نام ہیں۔ امت کے اہل علم، فقہاء، محدثین سبھی نے بھینس کو گائے کی نسل میں شمار کیا ہے۔ اس کا گوشت کھانا حلال، اس کا دودھ پینا حلال، اور پھر اس کی قربانی کرنا بھی حلال ہے، یقیناً حلال ہے۔ لہذا چاہیے کہ وسوسہ مت پھیلایا جائے، امت کو عمل کی ترغیب دی جائے، نہ یہ کہ امت کے عمل کو مشکوک ٹھہرایا جائے۔ جب پورا سال بھینس کا گوشت حلال ہے، اس کا دودھ پینا حلال ہے، تو قربانی کے موقع پر یہ سوال اٹھانا کہ اس کی قربانی حلال ہے یا نہیں، بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ یاد رکھیں، اہل حدیث طبقہ فکر کے بڑے عالم، جن کے فتویٰ کی بڑی اہمیت ہے، حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فتاوی ثنائیہ میں بالکل صاف لکھتے ہیں۔ میں الفاظ پڑھ رہا ہوں، غور کیجئے۔ حضرت فرماتے ہیں، ہاں اگر اس بھینس کو جنس بکر، گائے کی جنس سے مانا جائے تو حکم جواز قربانی کے لیے یہ علت کافی ہے۔ علاوہ ازیں بھی فتاوی جات ہیں اہل حدیث کے بڑے بڑے علماء کرام کے، تو اس لیے یہ تشویش نہ پھیلائی جائے، یہ وسوسہ نہ پھیلایا جائے، امت کو شکوک و شبہات میں مت مبتلا کیا جائے۔ بھینس نر ہو یا مادہ، اس کی قربانی حلال ہے، بالکل ایسے ہی جیسے سال بھر اس کا دودھ حلال ہوتا ہے، لوگ پیتے ہیں، گوشت حلال ہوتا ہے، لوگ کھاتے ہیں۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔